السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ میرے معزز و محترم سامعین، آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ علم کی دولت ہے۔ میرے معزز سامعین، علم کا وہ عظیم مقام ہے جس کی بدولت انسان میں انسانیت آتی ہے۔ علم ہی کی روشنی سے انسان ہر چیز کی اچھائی برائی اور کھرے کھوٹے کو پہچانتا ہے۔ علم ہی کی وجہ سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ علم ہی وہ فہم دیتا ہے جس سے انسان اپنے آپ پر غور و فکر کر کے اپنے خالق و مالک اور حق جل شانہ کی ذات کو پہچانتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ مجھے اور پوری کائنات کو وجود بخشنے والی اور اس کے نظام کو چلانے والی کوئی نہایت بلند و بالا اور عظیم ترین ہستی ہے جو تمام تعریف و اطاعت اور فرما برداری اور بندگی کی مستحق ہے۔ وہ ذات اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ ہمیں صرف اسی کے سامنے سرپرشود ہونا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکیں گے تو اس کے انعام اور احسانات کی فراموشی ہوگی۔ سامعین عظام، مذہب اسلام نے حصول علم کو وہ بلند مقام دیا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر اس کو سیکھنے کا، اس کو حاصل کرنے کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ علماء محققین نے اس میں یہ تفصیل فرمائی ہے کہ جس کام کا کرنا بندے پر فرض ہے اس کا علم سیکھنا بھی اس پر فرض ہے۔ جس کام کا کرنا بندے پر مستحب ہے اس کا علم سیکھنا بھی اس پر مستحب ہے۔ اب ان میں کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں؟ حدیث پاک میں علم کی اہمیت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا: علم دین حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں ملک چین کیوں نہ جانا پڑے۔ مطلب یہ ہے علم حاصل کرنے میں کسی قسم کی کسر اٹھا کر مت رکھو۔ جس قدر جد و جہد، سعی اور کوشش کرنی پڑے اس سے گریز مت کرو۔ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے تمہیں ہر قسم کا آرام، سکون، راحت اور نیند قربان کرنی پڑے تو دریغ قربان کر ڈالو۔ اس کے لیے تمہیں اپنا گھر، اپنا شہر، حتیٰ کہ اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑے تو بلا تعمیل خیر بات کہہ کر اس کو اور علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ ہمارے اسلاف نے حصول علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں اور کتنے لمبے لمبے سفر طے کرے ہیں۔ ان واقعات سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ کچھ بیانات تو نمونوں کے صرف بزرگوں کے واقعات بیان کرنے پر اکتفا کرتی ہوں۔ آپ پوری توجہ اور عبرت و نصیحت کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ بے پناہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ امام بخاری نے 14 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر طے کرا تھا۔ بخارا سے لے کر مصر تک تمام ملکوں میں جا کر علم دین حاصل کرا، اور امام دارمی نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین، خراسان، عراق، شام اور مصر کے اسفار کرے۔ حدیث پاک میں علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرنے والوں کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر طے کرتا ہے، اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے جنت میں پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابو درداء سے منقل ہے کہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص غرض سے سفر کرتا ہے تو فرشتوں جیسی پاکیزہ معصوم مخلوق اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ ہر انسان کے زبان پر یہ جملے ہیں کہ علم دین حاصل کیا جائے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا علم حاصل کیا جائے، دنیاوی یا آخروی؟ حقیقت تو یہ ہے علم کوئی سا بھی ہو، وہ روشنی، سلیقہ، انسانیت اور عزت ہی دیتا ہے۔ تو اگر تم دنیاوی علم حاصل کرو گے تو دنیاوی عزت و شعور ہی حاصل ہوگا، اور اگر آخروی علم حاصل کرو گے تو اس سے دنیاوی عزت و شعور بھی حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی عزت اور وہاں کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ اب میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو ملت اسلامیہ کو علم دین کی قدر و منزلت، عظمت و اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔